وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی۔ کہتے ہیں جی ایک گاؤں کا ایک لڑکا ہے، اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں مہینے مہینے کے وقفے کے ساتھ، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں دوبارہ، تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا۔ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں جی ہو جاتا ہے، میں لکھ کر دیتا ہوں۔ تو آپ کا سوال ہے جی اس میں صحیح بات کیا ہے؟ جی صحیح بات اور راجح بات اور درست بات، جو کتاب و سنت کے زیادہ قریب بات ہے، وہ ہماری تحقیق میں بھائی یہی ہے کہ جو کچھ مولوی کہتے ہیں نا کہ نکاح نہیں ہو سکتا، یہ نکاح جائز نہیں، اور ان کی بات درست ہے، یہ نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ مہینے مہینے کے وقفے کے ساتھ طلاق دی ہے تو تینوں طلاقیں واقع ہو چکی ہے۔ تو جب تینوں طلاقیں واقع ہو چکی ہیں، اب وہ عورت کسی اور جگہ شرعی نکاح کرے، حلالہ نہیں، حلالہ تو لعنتی فعل ہے اور حرام ہے، زندگی گزارنے کی غرض سے کسی اور جگہ نکاح کرے گی، اگر وہاں اس کا نباہ نہ ہو سکے، وہ آدمی اس کو طلاق دے دے یا وہ آدمی فوت ہو جائے، تو پھر جو بھی صورت ہو اس کے مطابق وہ عدت گزارے گی۔ عدت گزارنے کے بعد وہ اپنے سابقہ شوہر سے اگر نکاح کرنا چاہے تو پھر کر سکتی ہے، اس کے علاوہ گنجائش نہیں ہے۔ باقی وہ مولوی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ میں لکھ کر دینے کو تیار ہوں، جرمانہ بھگتوں گا، اب بس یہ مولوی صاحب کی یعنی بڑکے ہیں، وہ جتنی مرضی مار لیں، دلیل ان کے پاس کوئی نہیں ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مولوی صاحب کا یہ خیال ہے کہ جب تک ایک طلاق کے بعد رجوع نہ ہو تو دوسری طلاق نہیں ہوتی۔ اب بعض علماء کا یہ موقف ہے، لیکن یہ موقف جو ہے بہت زیادہ کمزور موقف ہے، اور اگر وہ مولوی صاحب کا یہ موقف ہے تو کمزور ہے، اور اگر یہ نہیں تو اس کے علاوہ پھر ویسے ہی ان کی بات بے بنیاد اور غلط ہے۔ وہ جو ہے بڑکے لگاتے ہیں تو لگاتے رہیں، انشاءاللہ ان کے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک روایت بھیجی ہے جی، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ تکلیف میں تھے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ہاتھ رکھا، آپ کی جسم کی حرارت لحاف کے اوپر بھی محسوس ہو رہی تھی۔ عرض کیا اللہ کے رسول الاسلام اتنا سخت بخار؟ فرمایا انبیاء کا معاملہ یہی ہوتا ہے، ہمیں آزمائش بھی دگنی آتی ہے اور ثواب بھی ڈبل ملتا ہے، دگنا ملتا ہے۔ عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخت آزمائش کن لوگوں کو آتی ہے؟ فرمایا انبیاء پر۔ عرض کیا پھر؟ فرمایا نیکوکاروں کو، انہیں فقر کے ذریعے آزمایا جاتا تھا، یوں بھی ہوتا ہے کہ کسی کو ایک ہی چادر ملتی اور وہ اسے چاک کر کے اپنی گردن پر ڈال دیتا تھا، وہ تکلیفوں پر یوں خوش ہوتے تھے جیسے آپ اسودگی پر خوش ہوتے ہیں۔ ابن ماجہ کا حوالہ دیا 4024 نمبر، آگے لکھا جی سند حسن ہے۔ ہاں جی یہ روایت ٹھیک ہے، بصیری نے بھی اس کے راویوں کو ثقہ قرار دیا ہے، اور اس کے علاوہ امام حاکم امام ذابی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو صحیح کہا ہے، مستدرک میں بھی ہے، حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے، ذابی نے موافقت کی ہے ان کے اس فیصلے میں۔ تو یہ جو روایت ہے نا انشاءاللہ ثابت ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمارے شیخ زبیر علی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔